ایک رات کا دلہا، ایک ایسی کہانی جو کہ آپ کو اینڈ میں ایموشنل بھی کر دے گی اور ڈراونی بھی ہے۔ تو ہم بنا ٹائم ویسٹ کے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے ایک گاؤں کی جہاں پہ ایک پرانی حویلی تھی۔ اریبہ کراچی کی ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ کزن کی شادی کے لیے اپنے پرکھوں کے گاؤں گئی۔ پرانی سی حویلی جہاں شادی کا جوش اور محفلیں چل رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ مزے میں ڈھول ڈانس سب کچھ ہو رہا تھا۔ اریبہ نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ حویلی کا پرانا سا ایک اسٹرکچر، لمبے کوریڈورز اور پرانے دروازے اسے عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک رات مہندی کی رسم کے بعد اریبہ گارڈن میں اکیلی واک کر رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک اجنبی سا دلہا آیا۔ وہ شاہی جوڑا پہنے پرانے زمانے کے دلہے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں گہری کہانی تھی۔ اریبہ حیران ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ کس کی شادی کا دلہا ہے یہ؟ اریبہ اس کے پاس گئی، مسکرائی اور کہا، آپ کس کی طرف سے ہیں؟ دلہا بھی ہلکا سا مسکرایا، وہ دلہا ہوں جو صرف ایک رات کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ اریبہ ہنس پڑی، سمجھی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے لفظوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی جو سیدھا دل تک لگی۔ اس رات حویلی کے شیشے والے کمروں میں اریبہ اور وہ دلہا بیٹھے۔ اس نے بتایا، میں اس حویلی کا وارث تھا۔ 100 سال پہلے میری شادی ہونے والی تھی، لیکن دشمنوں نے مجھے شادی کی رات ہی مار دیا۔ تب سے میری روح 100 سال میں صرف ایک بار ایک رات کے لیے زندہ ہوتی ہے، صرف اس امید میں کہ کوئی میری ادھوری کہانی مکمل کرے گا۔ اریبہ نے اس کا درد محسوس کیا۔ پہلی بار اسے کسی کی بات دل پہ لگی۔ وہ ماڈرن لڑکی تھی جو صرف مستی میں ہوتی تھی۔ اس کا دل پہلی بار کسی کے لیے نرم پڑا۔ دلہا نے کہا، مجھے صرف ایک دلہن چاہیے، ایک رات کے لیے، تاکہ میری روح کو سکون ملے، کیونکہ میری ماں، میرے باپ، میرے پورے گھر والوں کو شوق تھا مجھے دلہا بننے کا دیکھنے کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں دلہا بنوں، میری شادی ہو، مجھے بھی آزادی ملے اور میرے ماں باپ بھی دیکھیں اور خوش ہوں۔ اریبہ نے سوچا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے دلہا سے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ دلہا مسکرایا، میرے پاس وقت ہی تو نہیں ہے، میں صرف آج کی رات زندہ ہوں اور صبح سے پہلے میں پھر ہواؤں میں کھو جاؤں گا۔ اریبہ نے یہ سب کچھ جا کے اپنی کزن کے ساتھ ڈسکس کیا، اب سارے گھر والوں کو بتایا۔ سب حیران ہو گئے کہ اریبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا ہے بھی تو تم واپس یہاں سے چلی جاؤ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اریبہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا، ایک رات کی بات ہے، وہ بیچارہ آزاد ہو جائے گا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے سارے گھر والوں کو منایا۔ پھر رات کے 12 بجتے ہی اریبہ نے اس دلہا کا ہاتھ تھام لیا۔ حویلی کے اندر پرانی شادی کی رسمیں ہوئی۔ اریبہ نے اس کے ساتھ شرط رکھی، میں صرف اسی صورت میں ہاں کروں گی اگر یہ سب صرف ایک رات کے لیے ہے اور کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دلہا نے کہا، بس ایک رات۔ اس رات ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، وہ وقت جو صرف دل سے محسوس ہوتا ہے، محبت کا رشتہ جو صبح تک ٹوٹ جانا تھا۔ دلہا نے کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ اریبہ نے محسوس کیا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے انوکھا پل جیا ہو۔ دلہا نے کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو، تم اپنی آنکھیں بند کرنا اور مجھے یاد کرنا، میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ فجر کی اذان کے ساتھ دلہا کی تصویر دھندلی ہونے لگی۔ اس نے اریبہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم میری ادھوری کہانی ہو اور میری آزادی کا سبب۔ اریبہ چپ رہی اور اگلے پل دلہا ہواؤں میں کھو گیا، صرف ایک یاد بن کر، اور اریبہ کی زندگی میں ایک انجانی کہانی بن کے رہ گیا۔ کچھ دن بعد اریبہ واپس کراچی چلی گئی۔ وہ اپنی لائف میں نارمل ہونا چاہتی تھی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پھر کچھ ایسا ہوا جو اسے حیران کر گیا۔ یونیورسٹی میں اس نے دیکھا کہ ایک نیو ایڈمیشن لڑکا آیا ہے، پر اس کی شکل ہو بہو اسی دلہے کی طرح تھی جو اس نے اس رات ملا تھا، جو 100 سال پرانا تھا اور ایک رات کے لیے جاگتا تھا۔ اریبہ حیران رہ گئی۔ وہ شوق میں چلی گئی تھی کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہو بہو ویسا ہی شکل، ہو بہو ویسی ہی بات، ویسی ہی مسکراہٹ۔ وہ لڑکا آیا اریبہ کے پاس اور اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا، اریبہ تم کیسی ہو؟ اریبہ وہاں پہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام ظفر ہے اور میں نیو ایڈمیشن کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، تم کیسی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ دوستی کرو گی؟ اور اسی کے ساتھ اریبہ کی زندگی میں ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی کہانی کا دوسرا پارٹ بنا سکتی ہوں کہ کیا یہ وہی انسان تھا جو 100 سال بعد زندہ ہوتا تھا،
یا ایک یہ نیا لڑکا تھا جو اسی شکل کے ساتھ یونیورسٹی میں آیا تھا؟ تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اس کا دوسرا پارٹ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔